ویلکم بیک ڈیئر لسنرز. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سویٹ سی لو سٹوری والا ناول لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے خواب و خیال تیرے. اس کی رائٹر ہیں سمیہ عثمان. اس کہانی کا پلاٹ یہ ہے کہ دلبر دلشاد کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے گھر والے دلشاد سے اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں، اور اسی دوران دلبر کے آفس میں ایک نئی سیکرٹری اپوائنٹ ہوتی ہے اور وہ اس پر دل و جان سے فدا ہو جاتا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں اس ناول کو اور جانتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے. اس کا نام دلشاد تھا، جبکہ اس کو دیکھ کر کبھی بھی میرا دل شاد نہیں ہوا، بلکہ میرا تو حل تک کڑوا ہو کر رہ جاتا تھا. صورت تو اللہ نے اس کی بہت ہی اچھی بنائی تھی، مگر کمزوری کی وجہ سے اس کے جو گال پچکے ہوئے تھے نا، وہ ہونٹوں کو مچھلی کے ہونٹوں کی طرح کر چکے تھے. اس کی رنگت بھی صاف تھی، مگر حسد اور جلن سے کافی نما لگتا تھا، وہ بھی سیاہ. باقی آنکھیں اور ناک بالکل ٹھیک تھا، یعنی جگہ پر. ان سے مجھے کوئی کبھی اعتراض نہیں ہوا. البتہ صحت اس کی ایسی کہ اگر بانس کے ساتھ کھڑی ہو تو دوسری طرف نظر ہی نہ آئے، اور ساتھ ہی نزاکت بھی ختم تھی اس پر. یعنی گھر میں کسی بھی کام کو ہاتھ لگائے تو انہیں چکر آ جاتا تھا. گو کہ وہ ہر لحاظ سے اکلوتی تھی، میری پھپھو کی بیٹی، اور میں اپنی دو بہنوں سے چھوٹا بھائی. یعنی دلبر نام کی طرح شخصیت بھی دیکھنے پر سچ میں دل دھڑکتا. انگلش میں نے ماسٹرز کیا ہے اور پرسنالٹی بھی ایسی ہی کہ اونچا لمبا قد، چوڑی چھاتی، کھڑی ناک اور گھنے سیاہ بال میری خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ میں خود نہیں کرا بلکہ سبھی کہتے ہیں مجھے. اب تو میری نوکری بھی لگے 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ایسے میں میرے گھر والے میری شادی کی شادیانے بجانے کو بےتاب ہیں، اور جو لڑکی ان کی نظر میں ٹھہری وہ ہے دلشاد. آخر برائی کیا ہے دلشاد میں؟ ہاں، بڑی آپا صبح سے اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اور وہی موضوع جو میری نوکری کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا اس پر بحث جاری تھی. آپا، آپ دلشاد کے علاوہ کوئی اور لڑکی کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ ہیں؟ اور لڑکی کہاں دیکھوں میں؟ بتاؤ ذرا. انہوں نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو میری گود میں دیتے ہوئے پوچھا. آپا، آپ اپنے سسرال میں یا رابعہ باجی کے سسرال میں دیکھ لینا. میں ان کے روتے ہوئے بچے کو چپ کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا تھا. دلبر، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ امی بھی سالن میں چمچ چلاتی ہوئی میری طرف مڑ کر بولی. کل کا خدا ناستہ کوئی بات ہوگی تو پہلے بہن پر بات آئے گی، کیوں پھر اس کے سسرال میں تمہارا رشتہ کروائیں؟ لیکن امی، ان پر بات کیوں آئے گی؟ اور بات ہوگی بھی کیوں؟ میں کوئی بات نہیں ہونے دوں گا. آپ ایک بار لڑکی تو دیکھیں کوئی. اچھا، یعنی تمہیں لڑکی سجاوٹ کے لیے چاہیے؟ ہاں. آپا اپنے منہ کو فیڈر دیتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی. بات سے جو بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. مگر میں نے کہا، ایسی بات نہیں آپا جو دور تک جائے. میں نے ان کے منہ کو کارٹ میں لٹا دیا اور ساتھ ساتھ کارٹ کو ہلانے لگا، جبکہ اب میں اس ٹاپک سے بھی بیزار ہو چکا تھا. پھر اس سب کا مطلب تو یہی ہے نا کہ تم نے ہمارے سسرال میں کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے؟ ہاں. آپا نے ایک اور اندازہ لگایا تو میں نے کہا، کاش ایسی نظر ہوتی میری تو آج یہ دلشاد نامہ آپ لوگ نہ پڑھ رہے ہوتے. دلشاد کا نام آتے ہی بات کا رخ ایک بار پھر سے میری اس کی ذات کی طرف مڑ گیا تھا. ہاں تو پھر بتاؤ نا، تمہیں دلشاد سے مسئلہ کیا ہے؟ امی نے گھورتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں ایک لمحے کو گڑبڑا گیا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا. امی، وہ سراپا مسئلہ ہے، پوری کی پوری مسئلہ ہے وہ خود. کوئی چیز اس میں ایسی ہے جو اٹریکٹ کرتی ہو؟ رہی صحیح کسر اس نے دانتوں پر تار لگا کر پوری کر لی، جبکہ اسے ایک شوق کی ضرورت ہے. میں نے غصے میں آ کر منہ کی کارڈ کو ذرا تیز ہلایا، جس سے ننا دھنیال خوف زدہ ہو کر اونچے سروں میں رونے لگا. تو آپا نے فوراً کہا، ارے دھیان سے، بچے پر کیوں غصہ نکال رہے ہو؟ یہ کہتے انہوں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی. دلبر، تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ بھی نہیں. امی بھی یہ کہتی ہوئے آٹا نکالنے لگی، جبکہ میں ٹیبل پر رکھے پانی کی بوتل سے چند گھونٹ پانی پی کر گھر سے ہی نکل گیا تھا. اتوار کی شام تھی، تبھی رابعہ باجی بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ چکی تھی، جبکہ میں جو دن میں گھر سے غصے میں نکلا تھا ان کی آمد سے چند گھنٹے پہلے ہی گھر واپس آیا تھا اور آپے کے بڑے بچوں احسن اور عمر کے ساتھ چھت پر کرکٹ کھیل رہا تھا. تبھی امی نے سیڑھیوں سے ہی آوازیں دینا شروع کر دی. کرکٹ میرا پسندیدہ کھیل اور کافی عرصے بعد بچوں کے ساتھ کھیلنے کو ملا تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا. امی کی پکار پر میرے ساتھ وہ دونوں بھی بہت ہی بد مزہ ہوئے اور کھیل چھوڑ کر میرے پیچھے ہی نیچے چلے آئے تھے. رابعہ باجی اور ان کی بیٹی صالحہ کو دیکھ کر وہ دونوں ہی خوش ہو گئے، جبکہ میں بہن اور بہنوئی کو دیکھ کر اور زیادہ غصے کا شکار ہو گیا تھا.
لیکن پھر بھی اوپری دل سے مسکرا کر ان دونوں سے ملنا پڑا۔ کہنے کو تو رابعہ باجی کے شوہر کمال صرف نام کے نہیں اپنے کاموں میں بھی کمال تھے۔ جب ہی رابعہ باجی بھی صرف کمال کی ہی باتیں کیا کرتی تھی۔ ابھی بھی ابو جی کے ساتھ بیٹھی سسرال سے میکے تک آنے کا سفر بیان کری تھی، جبکہ 2 سٹاپ سے زیادہ ان کے سسرال کا سفر نہیں تھا، لیکن وہ ابو جی کو گھر سے نکلنے سے لے کر پیٹرول پمپ تک کا سارا حال ضرور بتاتی تھی۔ ہاں تو ابو جی میں کہہ رہی تھی کہ ارے دلبر، تم نے دلشاد کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ ابو سے کوئی ضروری بات کر رہی تھی کہ اچانک مجھ پر نظر پڑتے ہی فوراً دلشاد نامہ پھر سے کھل گیا اور میں اندر ہی اندر غصے میں تل ملا کر رہ گیا، کیونکہ ابو جی کے سامنے انکار کی تو کوئی ہمت ہی نہیں تھی۔ امی نے آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور ٹاپک کمال کی طرف کرتی ہوئی مجھ سے سموسے اور جلیبی لانے کے لیے مجھے بھیج دیا۔ یہ مائیں بھی کبھی کبھی مشکل سے نکالنے میں کمال تو کبھی مشکل میں ڈالنے میں حد سے بھی زیادہ کمال کر دیتی ہے۔ میں بھی برا سمو بناتا مجبوراً اٹھ کر گھر سے نکل گیا۔ جب سموسے اور جلیبیاں لے کر گھر میں داخل ہوا تو تمام افراد پکوڑے اور چائے پی رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پر رک گیا۔ جب ابو جی کے پہلو میں بیٹھی دلشاد پر نظر گئی تو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ یعنی پھپھو نے پکوڑے بنا کر بھیجے اور آپا نے چائے تیار کرنے میں 1 منٹ نہیں لگایا ہوگا۔ ارے آؤ میاں، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ کمال صاحب منہ میں پکوڑا رکھتے ہوئے بڑے پرتپاک لہجے میں بولے، اور اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتا دلشاد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماموں اب میں چلتی ہوں، امی نے چٹنی بنا لی ہوگی پودینے اور مرچوں کی۔ ہاں دلشاد، دلبر کو تو بہت پسند ہے چٹنی، ابو جی بھی فوراً بولے۔ پھپھور ہمارا گھر ایک ہی محلے میں ہونے کی وجہ سے دلشاد اکثر یہی نظر آتی تھی، اور رابعہ باجی کی شادی سے پہلے تو اسی گھر میں ہی صبح شام تک پائی جاتی تھی۔ بس سونے کے لیے وہ اپنے گھر کا رخ کرتی۔ ابھی بھی اسے اپنے آنے کی اطلاع رابعہ باجی نے موبائل کے ذریعے دی ہوگی، تبھی تو وہ پلیٹ بھر کر پکوڑے لے کر آئی تھی۔ دلبر، دل کے پیارے، ہمیشہ کی طرح میرے پاس سے گزرتی وہ ہلکے سروں میں گنگنائی تھی، لمحوں میں میرے تلوؤں پر لگی سر پر بجھی تھی، اور میں نے کہا چھچوری کہیں کی۔ میں نے یہ بات منہ میں کی، لیکن دوسری بات میں نے قدری اونچی آواز میں کہی، گلا دبا دوں گا میں۔ تبھی ابو جی نے میری بات سن کر پوچھا، کس کا؟ لتا منگیشکر کا۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں فوراً کہا، اس کو کہتے ہیں اوندھی کھوپڑی کا۔ ہنسی کے دوران کمال صاحب کی بات پر ابو جی بھی مسکرائے تھے، جبکہ میں بہنوں کی ہنسی اور آنکھوں میں ناچتی شرارت اور سوال کو نظر انداز کرتا ہوا 2 سٹیپ پر چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ دوسرے دن کی صبح روٹین کے مطابق ہی تھی، وہی سارے کام، ناشتہ کرنا، ساتھ اخبار کو پڑھنا، اس کے بعد آفس کی راہ لینا۔ لیکن آفس میں ایک نئی بات تھی، اور وہ یہ کہ باس نے ایک نئی سیکرٹری اپوائنٹ کی تھی، جس کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے میاں، صرف تمہارا نہیں، اس نازلی کو دیکھ کر تمام آفس سٹاف کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ میرے آفس کے کولیگ شجاعت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو میں بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ محترمہ کا نام ہے نازلی، لیکن فی الحال صرف باس سے بات کرتی ہیں، باقی کسی کی طرف دیکھنا بھی ان پر حرام ہے۔ تم آج تھوڑا لیٹ ہوگے، ورنہ تماشا تم بھی دیکھتے۔ وہ ساری انفارمیشن مجھے دے کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھا، اور میری سیٹ چونکہ اس نازلی کے ساتھ تھی، اس لیے میں تقریباً اسے نظر انداز کرتا اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھا، جبکہ دل کئی بار اس سے بات کرنے کو مچلا تھا۔ کتنے ہی کولیگز نے اپنے کیبن سے سر نکال کر کئی بار مجھے دیکھا۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس نازلی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی جس سے سب لوگ رابطہ بڑھانے کی ناکام کوشش پہلے ہی کر چکے تھے۔ نازلی کے پاس سے آتی پرفیوم کی خوشبو مجھے بار بار اسے کن اکھیوں سے دیکھنے پر مجبور ضرور کر رہی تھی۔ وہ خوبصورتی میں شاید اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی، اور اس بات کا اسے اندازہ تھا، تبھی وہ صرف اپنے کام میں مصروف تھی۔ شام میں آفس سے نکلتے وقت کتنے لوگوں نے اسے لفٹ دینے کی آفر کی، مگر وہ سب سے معذرت کرنے کے بجائے ان کی بات سنی انسنی کرتی ہر ایک کی آفر کو اپنی سینڈل کی نظر کرتی آگے بڑھتی گئی، اور اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اول روز سے ہی میرے دل میں آ سمائی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں صدیوں سے اسے جانتا ہوں۔ وہ یہی تھی میرے آس پاس۔ اس روز میں گھر اکیلے نہیں آئے، بلکہ وہ بھی میرے حواسوں پر، میری سوچوں میں سوار ہو کر میرے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے پہلی کی نظر کی محبت نے اندھا کر دیا تھا، اس لیے وہ رات میں نے جاگ کر ذہن میں اس کی تصویر بناتے بناتے اور اس سے باتیں کرتے کرتے گزاری تھی۔ نہ ہوئی ہم سے رات بسر نہ ہوئی۔ دوسرے دن آفس میں شجاعت نے مجھے دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا تو میں اپنی نظریں چرا گیا۔
وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتا ہوا بولا، پہلی نظر کی محبت چیز ہی ایسے میرے بھائی، یا تو جینے نہیں دیتی یا پھر جینے کا طریقہ سکھا دیتی ہے۔ مگر میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا، تم اگر رات کو سو جاتے تو سمجھ آ جاتا۔ وہ مانی خیزی سے کہتا اپنی سیٹ پر جا بیٹھا اور میں ایک نظر نازلی کو دیکھ کر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ قسمت اگر مہربان ہو تو کیا کچھ نہیں ہوتا، اور دعائیں بھی رنگ لے آتی ہیں۔ رات تنہائی میں مانگی دعا کچھ یوں پوری ہوئی کہ اس روز لائٹ اچانک چلی گئی، اور جب لائٹ آئی تو محترمہ نازلی صاحبہ کا کمپیوٹر آن نہ ہوا۔ تبھی برابر سیٹ ہونے کی وجہ سے اس نے میری طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ اس کمپیوٹر کو دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے بھی اٹھ کر ایک نظر کمپیوٹر کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا کہ اس کی ونڈوز اڑ چکی ہے، دوبارہ انسٹال کرنی پڑے گی۔ تبھی میں اپنا کام چھوڑ کر اس کا کمپیوٹر ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے مجھے شک اور کچھ نے حسد کی نظروں سے دیکھا۔ سنیں، آپ کی ڈیسک ٹاپ پر کوئی امپورٹنٹ فائل تو نہیں تھی؟ میں نے ونڈوز انسٹالیشن کے دوران پوچھا تو وہ بولی، ہاں کچھ فائلز تو تھی۔ اوہ نو، وہ سب تو ضائع ہوگی، آپ کو نئے سرے سے سارا کام کرنا ہوگا۔ اوہ نو، اوہ شٹ، اس نے ہلکے سے کہا۔ میں ایک نظر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ یہ اس دن کی ہماری پہلی بات چیت تھی جو کام کے حوالے سے رہی تھی۔ نہ میں نے کوئی حدود پھلانگنے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ مجھ سے زیادہ فری ہوئی۔ اس کی باتوں اور انداز سے میں نے یہ تو اندازہ لگا لیا کہ وہ خود پسند اور گھمنڈ میں گھری ہوئی لڑکی نہیں، بلکہ وہ ہر قدم بہت ہی کیئرفل ہو کر اٹھاتی ہے۔ اس دن کے بعد ہم دونوں میں دعا سلام ہونے لگی۔ میرے لیے تو یہ بھی بہت تھا، کیونکہ میں کوئی جلد باز اور دل پھینک قسم کا انسان نہیں تھا۔ میں تو بس آہستہ آہستہ بیلنس زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ادھر میری نازلی کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوئی، اور ادھر گھر میں دلشاد سے میری باقاعدہ منگنی کا پرچم سر بلند ہوا۔ مائیں تو صرف بیٹیوں کی ہی نہیں، بیٹوں کے بھی رنگ ڈھنگ دے کر اندر کا حال جان لیتی ہیں۔ امی کتنے ہی دن سے میرے غائب دماغی کے ساتھ آفس جلدی جانے کے معاملات کو غور سے دیکھ رہی تھی، تبھی تو ابو جی تک یہ باتیں بھی پہنچ گئی، اور اس معاملے کو بذات خود انہوں نے میرے سامنے رکھا تو میں بس پریشان ہی ہو کر رہ گیا۔ دلبر، وہ لڑکی نظروں کے سامنے رہی ہے، اور پھر خاندان کی لڑکی ہے، تمہاری پھپھو کی اکلوتی بیٹی۔ مجھے تو وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے پرفیکٹ لگتی ہے۔ بچپن میں تمہاری پھپھو سے میری بات ہوئی تھی اس رشتے کے حوالے سے۔ ابو کی بات پر میں نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے بچپن میں؟ ارے کم بخت، میرے نہیں، تمہارے بچپن میں۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تم دونوں کی رائے معلوم کر کے رشتہ باقاعدہ طے کر دیں۔ ابو جی نے اپنی بات کا سلسلہ مجھے ڈانٹنے کے بعد وہیں سے جاری رکھا۔ میں باپ ہوں تمہارا، بچپن سے تمہاری ہر ضد خواہش پوری کی، اس لیے اس فیصلے کا اختیار میں اگر چاہوں تو اپنے پاس رکھوں اور تمہاری رضامندی جانے بغیر دلشاد کو بہو بنا کر لے آؤں، مگر شرعی طور پر میں نے تمہاری رائے معلوم کرنے کو اہمیت دی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مجھے جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگے، اور میں تو پہلے دن سے ہی انکاری تھا، لیکن ابو جی کے غصے اور ادب کا لحاظ کرتے ہوئے سر جھکائے بیٹھا تھا، اور پھر ہمارے درمیان خاموشی کا وقفہ بڑھنے ہی لگا۔ اسی خاموشی میں اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ وجہ بھی تلاش کرنے لگا جس کی بنا پر دلشاد کے پروپوزل کو میں ریجیکٹ کر سکوں۔ اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ کوئی پہلو آتا، ابو جی کی روبدار آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ برخوردار، تمہاری خاموشی کو میں کیا رضامندی سمجھ لوں؟ نہیں ابو جی۔ ایک دم چونکنے کے ساتھ میرے منہ سے بے ساختہ یہ بات نکلی، اور ساتھ ہی ابو جی کے چہرے پر نظر بھی ٹھہر گئی تھی، جہاں پر ناراضگی کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، اور ساتھ ہی میرے لیے گھر سے نکل جانے کا حکم بھی جھلک رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا نہیں؟ وہ میرا مطلب ابو جی، مجھے سوچنے کا وقت تو دیں، پوری زندگی کا معاملہ ہے میرے۔ کیا سوچنا ہے تم نے؟ بچپن سے تم دونوں ساتھ ہو، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، اب کیا سوچنا ہے؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے، اور میرے پاس اب کوئی وجہ نہیں بچی تھی جو میں پیش کرتا، لیکن دلشاد سے شادی پر دل میرا سکڑتا جا رہا تھا۔ اس وقت پھوپھا زندہ تھے، اب وہ یتیم ہے، اور اگر شادی کے بعد مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی تو میں گناہگار ٹھہروں گا۔ ابھی جی کچھ تو سوچنے دے مجھے۔ دیکھو دلبر، پہلی بات تو یہ کہ شادی کے بعد وہ تمہاری بیوی ہوگی، اس طرح سے یتیمی کا پورشن تو فل ہو جائے گا، اور اگر پھر بھی کوئی گستاخی، کوئی تم سے غلط بات ہو بھی گئی تو میں جو بیٹھا ہوں نا، میں کس لیے ہوں؟ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو میں گڑبڑا گیا۔ دماغ میں کوئی اور سوچ آ ہی نہیں رہی تھی، اور دل دھڑکنا بھول کر
معصوم بچے کی طرح چیخ و پکار سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ تمام مہرے دلشاد کے حق میں اور میں اپنی طرف سے کھیلی بازی ہار بیٹھا تھا۔ ابو جی، میں 2 دن بعد سوچ کر امی کو جواب دے دوں گا۔ بے ساختہ میرے منہ سے یہ بات نکلی اور میں نے کمرے سے باہر بھاگنے میں ہی اپنی عافیت جانی تھی۔ میری تربیت میں یہ چیز شامل ہی نہیں تھی کہ میں ابو جی کے سامنے کبھی زبان کھولوں یا ان کی کھلم کھلا مخالفت پر اتر آؤں یا دبے لفظوں میں صحیح دلشاد سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے نازلی سے محبت کا اعتراف کر لوں۔ میں ابو جی یا امی کے سامنے ہرگز نہیں کر سکتا تھا یہ سب۔ گو کہ میں گھر میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ابو جی کا رعب دبدبا بھی برقرار تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے 2 دن کا وقت تو کسی نہ کسی طرح لے لیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے نازلی سے بھی تو اس کے دل کا حال جاننا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہ کہیں وہ کہیں انگیج تو نہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو پیدا ہو ہی چکی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے آفس لنچ ٹائم میں اس سے پوچھا، نازلی تمہاری نظر میں کیسا ہوں؟ تو وہ فوراً بولی، انتہائی فضول۔ پھر وہ اپنی ہی بات پر فوراً ہنستے ہوئے کہنے لگی، نہیں میرا مطلب تم پوچھ کیوں رہے تھے یہ بات؟ اس لیے نازلی کیونکہ میں تمہیں پروپوز کرنے لگا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے فوراً اس سے یہ بات کہی تو وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کتنے ہی سوال جگمگا رہے تھے اور میں ہر سوال کا جواب لیے اعتماد سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دیکھو دلبر، میری فیملی میں بابا اور بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بے شک وہ دونوں اپنی زندگی میں بے حد مصروف ہیں۔ بابا نے ماما کی ڈیتھ کے چند ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی، اور بھائی نے اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد بابا سے بزنس میں اپنا حصہ مانگا تو انہوں نے بخوشی دے دیا۔ اس کے بعد بھائی اپنے بزنس میں بیزی ہو گئے اور چند دن پہلے ہی انہوں نے مجھے فون پر اپنی شادی کی اطلاع دی تھی۔ نازلی بڑی معصومیت سے اپنے حالات بتا رہی تھی اور میرے دل میں اس کے لیے محبت کے ساتھ نرمی بھی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اگر میں چاہوں دلبر تو ان سے پوچھے بغیر ہی اپنی زندگی کا یہ بہت ہی اہم فیصلہ کر سکتی ہوں، یہ سوچ کر کہ اگر انہیں میری پرواہ نہیں تو میں کیوں کروں، لیکن میں خود غرض نہیں، اس لیے میں اپنے بابا اور بھائی سے بات کر کے تمہیں کوئی جواب دوں گی۔ لیکن کب نازلی؟ میں نے بے صبری سے اس کے خاموش ہوتے ہوئے پوچھا تو وہ ذرا سا مسکرا کر بولی، کچھ وقت تو لگے گا۔ مگر میرے صبر کا پیمانہ لبریز تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سے ابھی شادی کر کے اسے اپنے نام کر لوں، مگر پھر میں نے خود پر کنٹرول کر کے پوچھا، کتنا وقت؟ 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال۔ بس نازلی، 1-2 دن تک کوئی بات تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ صبر میرا مت آزماؤ۔ میں نے محبت سے چور لہجے کو عاجزی میں سموتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، اس نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے کہا، اور پھر ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اس شام جب میں گھر میں داخل ہوا تو آپا کے بچوں کو صحن میں کھیلتا دیکھ کر میں حیران ہوا تھا، کیونکہ آپا عام دنوں میں آنے کے بجائے ہفتے کی رات کو یا اتوار کی صبح آنا پسند کرتی تھی، اور ابھی تو بچوں کے اسکول بھی کھلے ہوئے تھے، پھر ان کا اس وقت آنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ عمر، نانو کہاں ہے؟ میں نے عمر سے پوچھا تو وہ بولا، اپنے کمرے میں۔ اس نے کھیل میں مصروف رہتے ہوئے جواب دیا تو میں نے مزید کوئی سوال کرنے سے بہتر اندر امی کے کمرے میں جانا مناسب سمجھا۔ ابھی برآمدہ کراس ہی کیا تھا کہ ابو جی کی موجودگی کے احساس کے ساتھ پھپھو اور دلشاد کے بھی گھر میں موجود ہونے کے آثار نظر آئے۔ میرے اندر تو فوراً خط بدسی ہونے لگی، دل میں ہزاروں خدشات پیدا ہوئے۔ میں نے امی کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ میں سمجھ گیا کہ پھپھو امی سے واضح بات کرنے آئی ہے۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے آپا سے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ ذہن میں ترتیب دینے شروع کر دیے۔ اس وقت دسمبر کی شامیں بہت ٹھنڈ لی ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی قدرے ٹھنڈی ہوا نے میری تھکاوٹ کو 2 چند کرتے ہوئے جھپکی دینی شروع کی تو آنکھیں بوجھل ہونے کے ساتھ بند ہونے لگی، اور چند ہی لمحوں میں نازلی کا ہاتھ تھام کر خوابوں کی سیر کو نکل گیا۔ لیکن ابھی گہری نیند نے مجھے آغوش میں لیا ہی تھا کہ ہنسنے کھلکھلانے کی آواز کے ساتھ ساتھ چڑیوں کی کھنک پر میری آنکھ کھل گئی اور میں چونک کر بیٹھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ میرے پوچھنے پر پھر سے ہنسی کی جل ترنگ سنائی دی اور ساتھ ہی ایک آنچل ہوا میں لہرایا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس تک پہنچتا وہ بھاگ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ نازلی؟ میرے ہونٹوں نے بے آواز حرکت کی۔ میں جو کہ خواب کی کیفیت میں تھا اس لیے کوئی اور نام سوجا ہی نہیں، جبکہ پھپھو اور دلشاد کی موجودگی بھی میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ میں اٹھ کر واش روم میں منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ ذہن مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ نازلی میرے گھر میں کیا کر رہی ہے، اب جا کر اسے دیکھنا تو تھا اور گھر والوں کو بھی اس سے ملوانا تھا۔ اس لیے جلدی منہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتے میں آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا
میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. میں برش رکھ کر جیسے ہی پلٹا، آپا دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی اور چائے کا کپ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، دلبر تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ نہیں تو، میں تو بلکہ نیچے ہی آ رہا تھا آپ لوگوں کے پاس. اچھا. آپا کا لہجہ اسپاٹ جبکہ نظریں مجھ پر ہی تھی. بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. میں تو خود بھی اس موقع کی تلاش میں تھا، لیکن ابھی دل جو نازلی کے لیے تڑپ رہا تھا، اسے جب تک اس کی جھلک نظر نہ آتی، دو چار باتیں نہ کر لیتا، اسے قرار نہیں آنا تھا. گو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آفس سے رخصت ہوتے وقت الوداعی کلمات کہے تھے، لیکن یہی تو محبت ہے. میں بے قرار دل لیے تکلف سے بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ گیا اور پھر پوچھا، آپا گھر میں کوئی آیا ہے کیا؟ ہاں، پھوپھو آئی تھی. نہیں، ان کے علاوہ کوئی اور؟ دلشاد بھی تھی ان کے ساتھ. جس طرح سوال فوراً ہوا اسی طرح جواب بھی فوراً آیا تھا، لیکن مجھے یہ جواب سلگا گیا اور میں نے کہا، آپا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی اور میری زندگی کے متعلق ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، پہلے تم کہو. پھر وہ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی میرے سامنے رکھ کر بیٹھ اور میں موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوا ان کو اپنی محبت کے قصے سنانے لگا. آپا، نازلی سے مجھے پہلی نظر میں محبت ہو گئی. وہ خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، ہم ایک ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں اور اب شادی کرنا چاہتے ہیں. دلبر، تم کوئی ٹین ایج نہیں ہو جو میں تمہیں سمجھاؤں. جبکہ میں یہ جانتی ہوں کہ تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر بھی میں صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ یہ جو لڑکیاں شوقیہ نوکری کرتی ہیں نا، وہ شوقیہ رشتے بھی بنا لیتی ہیں. ان کی نظر میں انسان اور پیسہ برابر ہوتے ہیں. آج تم ہو، کل کوئی اور ہوگا. چاہے کوئی عام سی شکل و صورت کا بندہ ہی کیوں نہ ہو، انہیں صرف شوق پورا کرنا ہوتا ہے، دوستی بنانی ہوتی ہے، اور وہ لوگ گھر نہیں بسانا چاہتی. نہیں آپا، نازلی ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے. دلبر، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ جو لڑکی چند دن میں تمہارے ہوش و حواس پر سوار ہو گئی ہے، اس کے بارے میں مجھ سے بہتر تم جانتے ہوگے. رہی تمہاری خواہش اور محبت کی بات، تو میں امی ابو تک یہ بات ضرور پہنچا دوں گی. یہ کہہ کر وہ اداس بھرے لہجے میں چلی گئی اور میں نازلی کے بارے میں سوچنے لگا. نہ جانے اس نے اپنے بھائی اور بابا سے بات کی ہوگی یا نہیں، یا وہ کسی مناسب وقت کی تلاش میں ہوگی. میں خود غرض بنا اپنی خوشی کے حوالے سے اپنی سوچ کی بساط بچھائے ہر مہرے کو اپنی خواہش کے مطابق رکھنے لگا. میں نے آبا کی باتوں کو فراموش کر دیا. میری نزدیک ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے میں بستر پر لیٹ کر اپنے فیوچر کی پلاننگ کے بارے میں سوچنے لگا. اور پھر ایسے ہی کافی سارے دن بے مقصد گزر گئے. میں آپا سے اپنی محبت اور نازلی سے شادی کی خواہش ظاہر کر کے بے فکر ہو کر نازلی کے ساتھ گھومنے لگا تھا. یہ تقریباً ہمارا روز کا معمول بن گیا تھا کہ آفس ٹائم کے بعد ہم کہیں کا بھی رخ کر لیتے اور پھر دنیا سے بے نیاز ہو کر محبت کے لمحوں کو قید کرتے آنے والے وقت کے لیے خواب سجاتے جا رہے تھے. نازلی، ہم میاں بیوی کی طرح جھگڑا نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کر ہر مسئلے کا حل نکالیں گے. ساحلی سمندر کی ٹھنڈی ریت پر چلتے ہوئے میں نے نازلی کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دی. میاں بیوی کے جھگڑے تو محبت کی علامت ہیں دلبر. جن کے درمیان یہ جھگڑے نہیں ہوتے، ان کی زندگی ایک سمجھوتے کے درمیان گزر رہی ہوتی ہے. اب خود سوچو کہ جہاں 4 برتن ہو وہاں آواز نہ ہو، اس کا مطلب وہ برتن استعمال نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، مگر ہم زیادہ نہیں لڑیں گے اور نہ ہی تو مجھے میکے جانے کی دھمکی دینا. دلبر، میکا تو ماں باپ کے دم سے ہوتا ہے. ماما رہی نہیں اور بابا اپنی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں. نازلی ایک دم اداس ہو کر بولی تو میں خود پر جھنجھلانے لگا. کیا ضرورت تھی مجھے اس سے یہ بات کرنے کی؟ کتنی رومانٹک شام تھی. شام کو الوداع کہتی سورج کی نارنجی کرنیں اس کی آنکھوں کی اداسی میں ٹھہر کر اسے مزید خوبصورت کر گئی تھی. اور اب سے کچھ دیر پہلے جب وہ کھلکھلا رہی تھی تو سورج نے بھی جیسے غروب ہونے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب اسے اداس لے کر وہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا. نازلی، آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. وہ کندھے اچکا کر فوراً بولی، جبکہ میں اس کی آنکھوں میں نامحرومی کی شمع روشن دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا. میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں مزید اس سے کوئی بات کہوں. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، پتہ ہے دلبر، زندگی بھی ان موجوں کی طرح ہے. ہر لمحہ منزل کی طرف جوش و خروش سے بڑھتی ہیں اور پھر منزل پر پہنچ کر کیسے ان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. ایسے ہی تمہیں پا کر میرے اندر بھی ایک ٹھہراؤ آ چکا ہے. جو رشتے تم سے جڑے ہیں میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے لہجے میں سچائی تھی، محبت کا ایک مان تھا. میں ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا اور میں نے کہا، اور تم بھی میرے لیے بہت ہی اہم ہو نازلی. تمہاری ہر بات، تمہاری خوشی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے.
میں نے شاید ہی زندگی میں کسی سے اتنی محبت کی ہو جتنی میں تم سے کرتا ہوں. میں ایک پل بھی تمہاری اداسی برداشت نہیں کر سکتا. میں محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ مسکرا دی اور اس کی مسکراہٹ سے میرے اندر کا سکون لوٹ آیا. ایسا نہیں تھا کہ نازلی میری زندگی میں آنے والی پہلی خوبصورت لڑکی تھی یا میں کوئی دل پھینک قسم کا انسان تھا. میں نے اپنی ایجوکیشن میں حاصل کی تھی اور تعلیم کے دوران میں لڑکیوں سے ریزرو ہی رہا. اس کی ایک وجہ کہ مجھے اپنا فیوچر بنانا تھا، اور اب جب میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا تو زندگی کے ہم سفر کے روپ میں میرا انتخاب دلشاد نہیں بلکہ نازلی تھی. اس کے ساتھ نے ابھی میری زندگی کو خوبصورت بنا دیا تھا، تو آگے بھی راہیں ہموار ہونے کے ساتھ ساتھ سکھ اور چین ہی زندگی میں شامل رہتے. اس وقت وہ کچھ کھوئی اور اداس سی لگی تھی، اس لیے میں سمندر کی ہواؤں کو پیچھے چھوڑ کر نازلی کو شاپنگ کروانے لے آیا. پھر اس نے میرے بے حد اصرار پر ایک سوٹ پسند کیا. میری سیلری کا آدھا حصہ اس سوٹ کے ساتھ اس کی میچنگ چیزوں پر خرچ ہوا تھا. میں اپنے خاندان میں انتہا درجے کا کنجوس مشہور تھا، لیکن اس وقت پیسے خرچ کرنا فخر سے چل رہا تھا. ایک بات کہوں دلبر، میں شاپنگ کے بعد جب اسے ڈنر کے لیے ایک ہوٹل میں لایا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. ہاں ضرور بولو نا. میں نے اسے اجازت دی اور ساتھ ہی اشارے سے ویٹر کو بلاگر آرڈر بھی دے دیا اور پھر اس کی طرف مڑا. دلبر، زندگی میں ہم بہت سی امیدیں دوسروں سے باندھ لیتے ہیں مگر پھر ہمیں مایوسی ہوتی ہے. یہ بات میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرے اور تمہارے سٹیٹس میں واضح فرق ہے. میرے بھائی اور بابا اس رشتے کے حوالے سے اعتراض ضرور اٹھائیں گے. تم مجھے اپنے گھر والوں سے ملوا دو، پھر ہم سادگی سے نکاح کر لیں گے. اس کی بات نے مجھے گڑبڑا دیا کیونکہ ابھی تک تو میں اس بات سے ناواقف تھا کہ میرے گھر والے بھی راضی ہوتے بھی ہیں کہ نہیں. تم پہلے اپنے گھر میں بات کر کے تو دیکھو، پھر جو صورتحال ہوگی اس حساب سے ہم کوئی قدم اٹھا لیں گے. ورنہ کوئی فیصلہ لے کر ہم نے خود سے قدم اٹھا لی تو برے بننے کے ساتھ ایک طرح سے اپنی خوشیوں کے دروازے بھی بند کر دیں گے. میں نے سنبھل کر اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ بھی سر ہلانے لگی. اس حوالے سے میں نے سوچا نہیں تھا کبھی. محبت کرنا گناہ نہیں، لیکن اگر ہم غلط طریقے سے اپنی منزل کو پا لیں تو شاید خوشیاں ہم سے منہ موڑ لیں گی. اس نے کھل کر میری بات کی وضاحت کی. پھر وہ بولی کہ میں جلدی اپنے بابا اور بھائی سے بات کرتی ہوں. صرف بات ہی نہیں، انہیں راضی کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے تم نے. ویٹر کے کھانا رکھ کر جانے اور پھر کھانا کھانے کے دوران ہم دونوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی. ڈنر کے بعد ہم دونوں ہی گھر کے لیے روانہ ہو گئے. اس روز پہلی بار میں نے اسے اس کے گھر کے قریب اتارا. وہ ایک عالی شان بنگلہ جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ اس کے اندر داخل ہوگی. بڑے گھروں کے لوگ اندر سے تنہا اور خود غرض ہوتے ہیں. انہیں صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے. ان کے نزدیک رشتے کی اہمیت سے زیادہ پیسہ اہم ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ دوسروں کے احساسات اور جذبات بھی پیسوں میں تولتے ہیں. میں جب جاب کے لیے خوار ہو رہا تھا اور ہر جگہ رشوت اور سفارش درکار تھی تب امی نے یہ بات کی تھی. ان کی بات کی حقیقت آج مجھ پر صاف واضح ہو گئی تھی. میں جب گھر میں داخل ہوا تو پہلے ہی مرحلے پر بڑی آپا اور رابعہ باجی کو دیکھ کر شدید بیزار ہوا. مجھے اب ان کی آمد خطرے سے خالی نہیں لگتی تھی اور اس وقت بھی ان کی آمد غیر متوقع تھی. اچانک ابو جی کی کھانسی کی آواز آئی تو دونوں بہنوں کی آمد سمجھ میں آئی. انہیں ذرا سے موسمی بخار میں گھر بھر کو اکٹھا کرنے اور خدمت کروانے کی عادت جو تھی. امی کے ساتھ آپا کچن میں مصروف جبکہ باجی پھوپھو کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی اپنے میاں کمال کی تعریفیں کر رہی تھی. میں ان سب کو سلام کرتا ابو جی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. دلشاد ابو جی کا سر دبانے میں مصروف تھی. مجھے ایک نظر دیکھ کر وہ نظریں ہٹانا بھول گئی جبکہ میں اسے نظر انداز کرتا ابو جی کے سرہانے بیٹھ گیا. مامو، میں آپ کے لیے سوپ لے کر آتی ہوں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلی جبکہ باقی بچے جو ابو جی کے ہاتھ پیر دبا رہے تھے انہیں ابو نے خود باہر بھیج دیا. دیکھو دلبر، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں لڑکیوں کی کوئی کمی ہے یا شہر میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے، لیکن میری بہن اور دلشاد کے ذہن میں پہلے دن سے صرف تم ہو. تمہاری خوشی کی خاطر ہم نے تم سے پوچھ لیا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنا محبت نامہ ہمارے سامنے رکھ دو. ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ انہیں کھانسی شروع ہوئی اور اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتا دلشاد کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوگی اور ایک نظر مجھے بے حس و حرکت دیکھ کر جلدی سے ابو کی طرف بڑھ گئی. مامو، آپ نے صبح سے صرف 2 سلائس لیے ہیں. وہ ان کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولی. سوپ بس تیار ہے، میں بس وہ لے کر آتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے آپ کو پلاؤں گی. اچھا، تو اس نوٹنکی نے ان پر یہ جھوٹی محبت کا جادو کیا ہے. میں نے اس کی ساری اداکاری دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا اور آپا نے بات ابو جی تک پہنچا دی. یعنی سب دلشاد کے حق میں ہوتے ہوئے میرے لیے محاذ تیار کریں، لیکن میں بھی اپنی محبت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. میں نے صفاقی سے یہ بات سوچی. اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کمرے سے نکل جاتا امی بھی کمرے میں آ گئی. میں پہلو بدل کر رہ گیا. امی مجھے نظر انداز کرتی دلشاد سے بولی.
دیکھو ذرا شائستہ نے سوپ بنا لیے تو لے آؤ، ویسے بھی یہ تمہارے ہاتھ سے ہی پئیں گے۔ ہاں تم بھی منہ ہاتھ دھو لو تو ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ابو جی نے مجھ سے کہا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہوتے ہی دونوں بہنیں میرے کمرے میں آ گئی۔ میں جو اس وقت نازلی سے موبائل پر باتیں کرنے کے موڈ میں تھا، بہنوں کو دیکھتے ہی خود بہت نیند مجھ پر طاری ہونے لگی۔ وہ دونوں میرے چہرے کے بگڑتے زاویے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دلبر، ابو جی کا کہنا ہے کہ تمہاری زندگی میں نازلی سے لے کر ناز تک کوئی بھی لڑکی نہیں، کوئی بھی لڑکی ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس گھر کی بہو تو صرف دلشاد بنے گی۔ آپ نے بغیر کسی لوگی لپٹی کے 90 تلے انداز میں ابو کی بات مجھ تک پہنچائی، اور اس بات نے میری نیند کو فوراً چھین لیا تھا۔ کیا مطلب آپا؟ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے دلشاد بالکل اچھی نہیں لگتی۔ دیکھو دلبر، زندگی گزارنے کے لیے صرف ایک پہلو کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ رابعہ باجی فوراً دلشاد کی حمایت میں بولی، اور پتہ ہے ہم دلشاد کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس پر ہم انگلی اٹھائیں۔ اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اور پھر وقت انسان کو سب کچھ سکھا ہی دیتا ہے۔ اب کمال کو ہی دیکھ لو، مجھ سے شادی کرنے کے بعد کمال کے ہوئے، ورنہ ان کے گھر والے تو انہیں ناکارہ نگھٹو سمجھتے تھے، اور والدین نے نام کمال رکھ کر سوچا تو یہی ہوگا کہ کمال کا اثر ہوگا۔ اور دلشاد کا نام رکھتے ہوئے پھپھو نے بھی کچھ ایسا ہی سوچا ہوگا نا۔ میں نے اپنی تمام تر کڑواہٹ لہجے اور الفاظ میں پرو دی تھی۔ دیکھو اگر تمہیں اس کے نام سے پرابلم ہے تو ہم نام چینج کر لیتے ہیں نا۔ کیا مطلب آپا؟ کہا تو ہے کہ صرف نام ہی نہیں، وجود بھی چاہیے مجھے، اور نازلی کا۔ ٹھیک ہے، تم اس نام کی مالا جپتے رہو، ابو تو اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ رابعہ باجی کہتی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ اسے مزید سمجھانے کا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ وہ لڑکی کسی بنگالی بابا سے کی مرید لگتی ہے، جبھی تو ہمارے سامنے یہ اسی کا نام لے رہا ہے۔ اب یہ جانے اور ابو جی، ہماری اہمیت تو ہے ہی نہیں، کل کو نازلی آ کر ہمارا داخلہ بھی اس گھر میں بند کر دے گی، تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ رابعہ باجی یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تب آپا نے افسوس سے مجھے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں، اور خاموشی سے وہ بھی کمرے سے چلی گئی تو میں پریشان ہو کر رہ گیا۔ جس لڑکی کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ابھی تک، اس کے خلاف وہ یہ باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ کتنی جلدی اپنی سوچ کا رخ نازلی کی طرف غلط انداز میں موڑ لیا، ورنہ جو لڑکی رشتوں کی ترسی ہوئی ہو وہ بھلا ایسے کام کیوں کرے گی؟ نازلی تو اس سوسائٹی کی سمجھنے والی پڑھی لڑکی تھی۔ اس نے دنیا چار دیواری کے اندر اور باہر کی بھی دیکھی تھی۔ جب ہی حالات کو سمجھتے ہوئے اس نے کورٹ میرج کی بات کی ہوگی، ورنہ لڑکیاں تو خود سے کیا اپنے محبوب سے بھی یہ الفاظ سننے کی روادار نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ ہی کورٹ میرج کی شکل میں ہے۔ بہت کم لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ قدم اٹھاتی ہیں، اور ان میں ایک نازلی بھی ہوگی۔ میں جو پور نازلی کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے حق میں خود سے ہی مقدمہ لڑ رہا تھا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے نکلتا آپا کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر بولا، آپا رکیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس وقت آپا میاں کے ساتھ اپنے گھر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہاں بولو دلبر، میں سن رہی ہوں۔ وہ سر پر چادر ٹھیک کرتے ہوئے بولی، میں نے ایک نظر اپنے بہنوئی علی کو دیکھا جو ابو جی سے باتیں کر رہے تھے، اور آپا سے کہا، یہاں نہیں، آپ کچن میں آئے۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں کچن کی طرف بڑھ گیا اور آپا کے آنے کا انتظار کرنے کے بجائے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا لی، تاکہ اپنی جذباتی پن پر کسی حد تک کنٹرول کر سکوں، اور پھر آدھی خالی بوتل واپس رکھ کر ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں آپا میرے قریب آ کر بولی، ہاں کہو کیا بات ہے؟ دیکھیں آپا، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں کہ آپ سب مل کر اپنی خوشی اور خواہش میرے سر پر تھوپ دیں، اور نہ ہی میں اتنا خود غرض ہوں کہ آپ سب کی خوشی کو خاطر میں نہ لا کر خاموشی سے اپنے سر پر محبت کا صحرا باندھ لوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ سب ایک بار نازلی سے ضرور مل لیں، اور ایک بار دلشاد کے پلڑے میں میری محبت کو بٹھا کر ضرور دیکھیں۔ ٹھیک ہے دلبر، میں ابو جی سے بات کرتی ہوں۔ آپا دیکھیں، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ میں آپا سے باتیں کر رہا تھا کہ جب کہ وہ کچن کے دروازے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ آپا میں نازلی کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا۔ پلیز آپا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات کرتا، آپا نے کہا، پھوپھو آپ؟ وہ جلدی سے کچن کی سے باہر نکل گئی۔ میں کچھ دیر ان کے پیچھے دیکھتا رہا، اور پھر کچن سے نکل کر باہر برآمدے میں آئے تو امی، آپا اور رابعہ پھوپھو کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنے غصے پر ضبط کرتی دلشاد کو تقریباً کھینچتی ہوئی گھر سے نکل گئی تھی۔ دلشاد کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو اور سوال نے مجھے وہیں برف کی طرح جما کر رکھ دیا تھا۔ مجھے پہلی بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن لمحے بھر کو اس کے بعد نازلی کی محبت پھر سے میرے دماغ میں مہکنے لگی تھی۔
اپنے کمرے میں آئے مجھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک شام میں ہونے والی ہلکی پھوار نے تیز بارش کا روپ دھار کر موسم کا مزاج بدل دیا۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے بارش کے پانی کے ساتھ ٹھنڈی ہوا اندر آنے لگی تو میں نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ تبھی امی، آپا اور رابعہ باجی آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ تینوں کے چہروں پر شدید غصہ تھا۔ ناک کٹوا دی تم نے ہماری، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ کتنا مان تھا ہمیں تم پر اور تم نے ایک لمحے میں ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ ارے وہ تو شکر کرو کہ تمہارے ابو اس وقت سو رہے تھے، ورنہ تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ اپنی کسی رشتہ دار کے خلاف تو وہ کچھ سن ہی نہیں سکتے، اور تم نے کہاں ان کی اکلوتی بہن کو رلا دیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں ذرا بھی؟ امی اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ ابو جی اتنی جلدی کیسے سو گئے۔ ابھی آپس سے بات کرنے کے لیے جب میں ان کے کمرے میں گیا تو دولہا بھائی اور ابو جی باتیں کر رہے تھے۔ ارے یہ بھی اچھا ہوا کہ آپ کے داماد صاحب نے کچھ نہیں سنا۔ یہ بھی شکر ہے کہ خدا کا کہ ان کی کال آ گئی اور وہ کسی کام سے گھر سے باہر چلے گئے، ورنہ سسرال میں میاں کے علاوہ اور کی بھی باتیں سننے کو ملتی مجھے۔ آپا بھی فوراً بولی، وہ ویسے بھی اپنے سسرال سے بہت دبتی تھی۔ یہ نوکری کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، چڑیل، کب کیا کرتے ہیں کچھ خبر نہیں۔ دیکھ لو کیسے اس کے سر پر سوار ہے، اور مجال ہے جو یہ ہماری بات سنے۔ بس امی، میری بھی برداشت جواب دے گئی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر میں نے ان سب کو بولنے سے مزید روک دیا تھا۔ دیکھیے وہ میری محبت ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھاؤں تو جا کر اس کا ہاتھ میرے لیے مانگ لیں، ورنہ کیا کرو گے تم؟ ہاں، خودکشی کر لو گے یا گھر چھوڑ دو گے؟ آپ کو میری بات پر غصہ آیا تھا۔ جب ہی کمر پر ہاتھ جمائے میری آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے کہا، ہاں میں گھر چھوڑ کر اپنی محبت کو حاصل کر لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہ کر کے دکھاؤ۔ آپا نے مجھے چیلنج کیا اور امی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے چلی گئی۔ رابعہ باجی بھی ان کے پیچھے ہی گئی تھی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں بیڈ پر اداسی کی تصویر بنا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میں نے جتنا آرام سے اپنا پلان بنایا تھا وہ اس قدر آسان نہیں تھا، لیکن اب اس مشکل مرحلے کو آسان کرنا ہی تھا، کیونکہ اب تک سب مجھے سمجھانے اور دلشاد کے لیے منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میری محبت کے لیے ایک نیا محاذ کھڑا ہو چکا تھا۔ گھر کے تمام افراد ایک طرف اور میں اپنی محبت کے لیے لڑنے والا بالکل اکیلا تھا۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے فریش ہو کر آفس جانے کے لیے نکلا تو رابعہ باجی ابو کے کمرے سے نکلتی ہوئی مجھے ایک نظر دیکھ کر غصے میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں تو رات کا واقعہ تقریباً بھول ہی چکا تھا۔ ان کی اس حرکت سے سارا منظر پھر سے ذہن کے پردے پر ابھر آیا۔ میں بغیر ناشتے کے گھر سے نکل گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور خواہش کے لیے مجھے اپنے ہی گھر والوں سے بغاوت کرنی پڑے گی۔ زندگی میں نے بسر کرنی تھی۔ اب اگر دلشاد کے ساتھ میرا دماغ نہیں ملتا، مجھے اس کی عادتیں اور بے وجہ کا مذاق اگر پسند نہیں تھا تو میرے ساتھ زبردستی کیوں کی جا رہی تھی؟ اب میں نے بھی امی سے پکی بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اگلے دن میں آفس میں اپنی سیٹ پر جیسے ہی آ کر بیٹھا تو نازلی فوراً میری طرف موڑ کر بولی، دلبر مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو نا۔ میں نے کمپیوٹر آن کرتے ہوئے خود کو مصروف ظاہر کیا۔ ایک تو گھر سے بغیر ناشتے کر نکلا تھا، اوپر سے رات والی باتیں ذہن میں گھوم رہی تھی، اس لیے سرے سے میں نے اس کی بات سننے کے موڈ میں فی الوقت نہیں تھا۔ نہیں تمہارا موڈ ٹھیک نہیں، کیا ہوا تمہیں؟ وہ غور سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو میں نے کہا، نہیں کچھ بھی نہیں ایسا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر لنچ ٹائم میں بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی مصروف ہو گئی، جبکہ میں اندر ہی اندر جھنجھلاتا رہا۔ میں بھوک کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی کچا تھا، اور میری خود غرضی بھی تھی کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک طرف تو میں نازلی سے محبت کا دعوے دار تھا اور دوسری طرف اس کی بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے کہا، آئی ایم سوری۔ وہ بجائے نخرے دکھانے کے ذرا سا مسکرا کر بولی، اٹس اوکے۔ اچھا تم کچھ کہہ رہی تھی، بتاؤ اب۔ نہیں پہلے تم بتاؤ تمہارا موڈ کیوں آف تھا؟ یار بس ویسے ہی گھر میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے تھے نا۔ کیا میری وجہ سے؟ نازلی نے فوراً پوچھا تو میں نے کمپیوٹر پر نظر جمائے کہا، ہاں میرے گھر میں بھی تمہارے حوالے سے۔ اس سے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان خاموشی نے اپنی جگہ بنا دی تھی، یا پھر ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ ہم دونوں ایک جیسے دوراہے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ محبت کا اظہار وہ بھی کر چکی تھی جسے معاشرہ تسلیم کرنے سے آ رہی تھا۔ کتنی ہی کہانیاں محبت سے شروع ہوتی ہیں جس میں سے کچھ ہی منزل پا سکتی ہیں، لیکن ان کا ذکر کتابوں میں بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے بھی محبت کی منزل چاہیے تھی۔ لنچ ٹائم میں نے اس سے پوچھا،
اب کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ میں تو پہلے ہی بتا چکی ہوں دلبر کہ کورٹ میرج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. میں نے اب تک اپنی آپس سے بات کی تھی، اب آخر کار امی سے بھی بات کر کے دیکھ لوں، پھر کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں. میں نے اسے کہا تو وہ بولی ٹھیک ہے مگر جلدی. اس نے پریشانی میں اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملایا. نہ جانے کیوں اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہماری قسمت میں ملاپ نہیں. میں نے اسے کہا بس کل کا دن اور پھر ہم ایک ساتھ ہوں گے. امی، میری پیاری سی امی، بس ایک بار آپ نازلی سے مل تو لیں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے. آفس سے آ کر جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے امی کو گھیر لیا، لیکن شاید دونوں بہنیں انہیں اتنی پٹیاں پڑا گئی تھی کہ امی مجھے بالکل سن ہی نہیں رہی تھی. امی، میں اپنے لیے ایک ایسی ہم سفر چاہتا ہوں جو بالکل میری جیسی ہو، وہ آپ کو بہت پسند آئے گی. ایک بار میری خاطر اس سے مل تو لیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، لیکن زندگی میرے لیے مشکل ضرور ہو جائے گی. آپ تو ماں ہے نا، کیسے دیکھیں گی مجھے مشکل میں؟ میں نے انہیں ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گیا. میں تو کیا، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی دلبر، لیکن میں کیا کروں؟ تو امی، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو انگارہ بھی تو نہیں تما سکتی نا. اچھا ٹھیک ہے، میں صرف تمہاری خاطر سے مل لیتی ہوں. یہ کہہ کر وہ مجھے دیکھنے لگی اور میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا. آنکھوں میں بے یقینی لیے میں نے دیکھ رہا تھا تو وہ بولی لیکن میری ایک شرط ہے. مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے امی. پہلے میری بات تو سن لو پھر منظور کرنا. وہ اداسی سے بولی تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا. پہلے تم وعدہ کرو کہ مجھ سے اگر تم یہ شرط ہار گئے تو پھر میں جو کہوں گی وہی کرو گے. ان کی اس بات پر میں نے ہاں میں سر ہلاتے ان کا ہاتھ تھام لیا. بعض دفعہ قسمت دعاؤں سے نہیں بدلتی. اس بات پر مجھے یقین تھا کہ نازلی کا دل بھی میرے لیے دھڑکتا ہے، اس لیے میں ہر شرط جیت جاؤں گا. اگر وہ کل آفس نہیں آئی تو تم اسے بھول جاؤ گے، اور اگر آ گئی تو ہم باقاعدہ تمہارا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں گے. اب وہ 2 دن کے اندر اپنے گھر والوں کو تمہارے لیے راضی کرے، کیونکہ ہمارے خاندان میں کسی نے بھی کورٹ میرج نہیں کی اور نہ ہی یہ بات سننا پسند کرتے ہیں. امی اپنی بات اور کہہ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی، جبکہ میری نظریں دروازے پر کھڑے ابو پر ٹھہر گئی تھی. ان کی آنکھیں غصہ ضبط کرتی لال انگارہ ہو چکی تھی. امی کی طرف ان کی پیٹھ تھی، تبھی وہ انہیں دیکھ نہیں پائی تھی. میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. امی جانے کے لیے مڑی تھی کہ دروازے میں کھڑے ابو جی کو دیکھ کر وہ چونک کر رک گئی. کیا یہ بات دلشاد کی ماں کو پتا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو امی نے کہا جی ہاں. میں اپنی جگہ پر چور سا بن گیا تھا. بات اب ابو جی کے سامنے کھل چکی تھی. شاید اسی دن کے لیے میں نے اسے بال پوسا تھا. اس کی ہر ضد اور خواہش پوری کی، لیکن رشتوں کا احساس دل میں جگانا بھول گیا. اگر میں اسے رشتوں کی اہمیت بتاتا تو یقیناً آج ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہ ہوتا. ابو جی دکھ کی گہرائیوں میں گھرے یہ بات کہہ رہے تھے، اس لیے آواز کا بوجھل پن بھی محسوس ہو رہا تھا اور ساتھ ہی تھکاوٹ بھی. اس کے باوجود بھی میں اپنی محبت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. اس کو یہ بات بتا دو صالحہ بیگم کہ یہ اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اس چھت کے نیچے نہیں رہے گا. وہ امی سے یہ بات کہہ کر پلٹ گئے اور امی میری طرف دیکھے بغیر ہی ابو کے پیچھے چلی گئی تھی. اور میں جو نازلی کو پانے کی خوشی سے سرشار تھا، وہیں میرے اندر رشتوں کو کھونے کا دکھ بھی اپنی جڑ پکڑ رہا تھا. پہلی بار مجھے یوں لگ رہا تھا کہ تمام رشتے دار خود غرض ہو چکے ہیں. وہ کو اپنے بھائی کا حق ادا کرنا تھا، امی کو شوہر کا، اور بہنیں صرف بیٹیاں بن کر اپنے محاذ پر مجھے غلط قرار دے رہی تھی. میری اور میرے جذبات کی میرے اپنوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی. میں نے محبت نہیں کوئی جرم سرزد کیا ہو جیسے اب ہر ایک کو صفائیاں دیتا اپنے حق میں قائل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا. ایسا نہیں تھا کہ مجھے دلشاد سے کوئی دشمنی تھی، بس میرا دل کبھی اس کی طرف ہوا ہی نہیں تھا. چاہنے کے باوجود میں کبھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکا، اور اب آنکھیں بند ہو یا کھلی ہر وقت نازلی کا تصور مجھے اپنے حصار میں رکھتا ہے، اور یہی بات میرے گھر والے سمجھ نہیں پا رہے تھے. اگلی صبح امی کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا. کل ہونے والی گفتگو کا عکس ان کے چہرے پر موجود نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے پوز کر رہی تھی جیسے ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی نہ ہو. ابو جی بھی شاید ناشتہ کر چکے تھے یا ابھی سو کر اٹھے ہی نہیں تھے. میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، صرف امی کے سکون بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے، ورنہ بات سے بات نکلتی اور رخ نازلی کی طرف چلا جاتا. میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور امی کچن کے کام کرتی رہی. جیسے ہی میں نے ناشتہ ختم کیا تو امی اپنے سارے کام چھوڑ کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور بولی تمہیں اپنی شرط یاد ہے نا؟ جی یاد تو ہے، میں نے مختصر سا جواب دیا کیونکہ اب میں آفس سے لیٹ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے دلبر، مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے. ہاں امی،
محبت میں اگر جھوٹ بولوں تو گنہگار ہو جاؤں گا، آپ کا بھی اور محبت کا بھی، اور جھوٹ بول کر میں محبت کو پانا نہیں چاہتا۔ امی ابھی بھی مجھ پر شک کر رہی تھی۔ انہیں مختصر جواب دے کر اپنے قدم بیرونی دروازے کی طرف موڑ لیے اور بائک سٹارٹ کر کے میں گھر سے نکل گیا۔ کبھی کبھی یقین ٹوٹ جاتے ہیں اور امیدیں ہار جاتی ہیں، دعائیں رد ہو جاتی ہیں اور ہم انسان جو نہیں سوچتے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کمی کہاں تھی، اور جواب نہیں ملتا اور مایوسی دامن تھام کر ہر چیز دھندلا دیتی ہے۔ چڑھتا سورج دیکھنے کو دل نہیں چاہتا اور ڈوبتے سورج کے ساتھ ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس دن میں آفس لیٹ پہنچا، ایک تو گھر سے ہی دیر سے نکلا، اوپر سے ٹریفک نے رہی صحیح کسر نکال دی۔ مجھے یہ امید تھی کہ دیر ہونے پر نازلی میرے انتظار میں بے چینی سے پہلو بدل رہی ہوگی اور مجھے دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح کھل اٹھے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کی تو سیٹ بھی خالی تھی۔ پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ وہ باس کے آفس میں ہوگی یا پھر کسی کام سے اٹھ کر گئی ہوگی۔ میں اس کا انتظار کرنے کے ساتھ اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہوئے کام بھی کرنے لگا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے آنا تھا، نہ ہی وہ آئی۔ میرے اندر کی بے چینی سر اٹھانے لگی اور تبھی میں نے کام سے ہاتھ کھینچ کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہر شخص آج اپنے کام میں مصروف تھا، کسی کے لیے بھی آج نازلی کی غیر حاضری توجہ کا باعث نہیں تھی، اور یہی بات میرے لیے ڈر کا باعث تھی۔ کہاں ہر روز کوئی نہ کوئی اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اور آج سب یوں اپنے کام میں مصروف تھے جیسے وہ کبھی یہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے آفس کے کولیگ شجاعت سے پوچھا، آج نازلی نہیں آئی کیا؟ میری بات پر وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، وہ تو ریزائن کر کے جا چکی ہے۔ کیا ریزائن؟ لیکن کب اور کیوں؟ میرے لہجے میں حیرت کے ساتھ بے یقینی تھی۔ اگر ایسی ہی کوئی بات تھی تو اس نے کل مجھے کیوں نہیں بتایا اور پھر رات کو ہی کوئی ٹیکسٹ کر دیتی؟ پتہ نہیں یار، کوئی اور نوکری مل گئی ہوگی، اور یہ بات تو تم زیادہ بہتر جانتے ہوگے نا، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، تم دونوں کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی بھی تو نہیں؟ ہاں شجاعت، مگر یہ سب مجھ سے کوئی بات نہ بن پڑی تو میں اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ مجھے اپنی محبت، اپنی خوشی خود سے دور ہوتی محسوس ہوئی۔ اب مجھ سے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ موبائل پر کال بھی کی مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی اور میں مزید مایوس ہو گیا۔ لنچ ٹائم میں کچھ لوگوں نے مجھے طنزیہ نگاہوں سے دیکھا، کچھ کی نظروں میں افسوس تھا، اور میں سب کو نظر انداز کرتا نازلی کا موبائل مسلسل ٹرائی کر رہا تھا، جو اب پاورڈ آف ہونے کا سگنل بھی دے رہا تھا۔ میرا دل بدگمانی کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ میں لنچ ادھورا چھوڑ کر اپنی سیٹ پر واپس آیا تو بلا ارادہ یوں ہی سرسری سی نگاہ نازلی کے کیبن پر گئی۔ کمپیوٹر کے پاس ایک کاغذ پر جیسے میری ہی توجہ کا منتظر تھا۔ میں نے اسے فوراً اٹھا کر دیکھا تو نازلی نے میرے نام ایک مختصر خط چھوڑا تھا۔ میں اسے پینٹ کی جیب میں ڈالتا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خط نے میرے اندر عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ آج وہ آفس نہیں آئی تھی۔ شام اپنی تمام تر اداسیوں کے ساتھ آسمان پر دور تک پھیلی تھی اور میں کسی کھیل کے ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح صحن کے بیچوں بیچ کھڑا امی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور تبھی ابھی امی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، وہ آئی تھی امی، لیکن میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ وہاں سے ریزائن دے کر چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب تم یہ شرط ہار گئے؟ امی کے چہرے کا اطمینان اور رونق صاف تھی۔ میں کچھ الجھ گیا۔ شرط میں اس کے آنے یا نہ آنے کی بات تھی، ہماری ملاقات کی وضاحت نہیں تھی، اور ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے آخری الفاظ پر زور دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن کچھ یاد آنے پر میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ اب تو آپ کو اس کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے۔ میں ایک ایک کر سیڑھی چڑھتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوستوں یاروں سے سنا تھا کہ محبت میں الٹے اس طرح سے سر منڈوانا پڑتا ہے، اور اب اس بات کا مفہوم مجھ پر واضح ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر تنہائی پا کر نازلی کا خط جیب سے نکالا اور اس پر نظر جما دی، جس پر لکھا تھا، دلبر، میں بہت مجبوری میں نوکری سے ریزائن کر رہی ہوں۔ شاید تقدیر نے ہماری قسمت میں یہ مختصر سا ساتھ ہی لکھا تھا، زندگی بھر کا ساتھ نہیں۔ ممکن تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں، لیکن کوشش کریں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت لمحات کو کون بھول سکتا ہے؟ بھول جائیں تو اچھا ہے، میں بھی کوشش کروں گی اور آپ بھی۔ فقط بے وفا نازلی۔ نہیں نازلی، تم بے وفا نہیں ہو، میں نے خود سے بات کرتے ہوئے کہا، اور اپنے موبائل سے نازلی کے موبائل کا نمبر ڈائل کرنے لگا، کیونکہ میرا دل کسی بھی صورت اسے بے وفا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 2 دن بڑی مشکل سے گزرے تھے، جیسے کسی پہاڑ کی بلندی پر چڑھتے ہوئے یا پھر ننگے پاؤں تپتی ہوئی ریت پر چلنے کے برابر مجھ پر بھاری تھے۔ بے چینی اور اکتاہٹ میری طبیعت کا حصہ بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے نازلی کو فون اور میسیجز بھی کیے، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ میں نے اس کے گھر کے باہر چوکیدار سے ملنے کی خواہش بھی ظاہر کی، اور وہ جواب میں میرے ہاتھ میں مایوسی تھما گیا۔ رات
اپنی تاریکی اوڑھ کر آسمان کی وسطوں میں چھا رہی تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں کرسی پر لیٹا ہوا تھا، تبھی چوڑیوں کی کھنک پر میں دلشاد کو سامنے دے کر سیدھا ہو بیٹھا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ معمول سے ہٹ کر آج وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ لیمن کلر کی فراک کے ساتھ وائٹ کلر کا چوڑی دار پاجامہ اور ان دونوں کے کنٹراسٹ کا دوپٹہ سر پر جمائے وہ کچھ تھوڑی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ امی کہتی تھی چوڑیاں لڑکوں کے دل کے تار چھیڑتی ہیں، زیادہ تیار ہو کر نہ صحیح چوڑیاں پہن کر ماموں کے گھر جایا کرو، لیکن میں نے کب کسی کی سنی۔ یہ بات کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی، پھر بولی ایسا نہیں ہے کہ مجھے بننے سنورنے کا شوق نہیں، بس یہ سوچا کہ بچپن سے میرا ہے وہ، اسے کیا ادائیں دکھاؤں، تھوڑا ستا لوں، بعد میں معافی مانگ لوں گی، اور یہی تو دن ہوتے ہیں، بعد میں تو روٹین لائف شروع ہو جاتی ہے۔ میں وقت کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن وقت تو ہمارے درمیان تھا ہی نہیں، ورنہ شاید ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیتے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دیکھنے لگی، اور زندگی میں پہلی بار اس کی تنہائی اور دکھ مجھ پر واضح ہوا تھا، شاید اس لیے کہ اس وقت میں خود بھی درد میں تھا۔ میں یہاں اپنی محبت کا اظہار کرنے یا محبت کی بھیک مانگنے نہیں آئی دلبر، میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر کمی مجھ میں تھی تو مکمل تو تم بھی نہیں تھے، نہ آج نہ کل۔ ہاں دلشاد، کمی ہے مجھ میں، اس سے انکار مجھے نہیں، کیونکہ میں ایک عام انسان ہوں۔ میں بھی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا تھا، محبت بھیک میں نہیں دی جاتی، اسے سمجھا جاتا ہے، اور میں تمہاری محبت سمجھ نہیں سکا، یا یوں سمجھ لو کہ میں تمہاری محبت کے لیے کسی بت کی طرح ہوں، اور اسے پوجنے سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، یہاں تک کہ تمہاری مراد بھی پوری نہیں ہوگی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو دلبر، کیونکہ تم دل کے پیارے نہیں ہو۔ اس کی آواز اب اس کے جملوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اگر تم دل کے پیارے ہوتے تو میرے برسوں کی محبت تمہیں سمجھنے میں دیر نہ لگتی۔ ہاں دلشاد، کیونکہ تمہاری محبت خود غرض تھی۔ میں اب اسے آئینہ دکھانے پر تیار ہوا اور کہا، تم نے ہمیشہ اپنی بات کی، اپنے آپ کو عام رکھا، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ کبھی تم نے میری پسند معلوم کی؟ اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے سچائی بتاتے ہوئے اتنا تلخ الفاظ بھی یوز کروں گا، اس لیے وہ اپنے آنسو پیتی خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرے دل پر وار کیا تھا۔ جہاں نازلی کسی ملکہ کی طرح حکمرانی کر رہی تھی، تو میں اس کی باتیں اپنے دل کے حوالے سے کیسے برداشت کرتا؟ تم محبت کا دعویٰ کر رہی ہو دلشاد، اس میں تو اپنے آپ کو مارا جاتا ہے، جبکہ تم نے تو سراسر خود کو چاہے جانے کی خواہش رکھی۔ دلبر، تم تو مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہو، مجھے تو یہ خوش فہمی تھی کہ تم نے مجھے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن میں غلط تھی، تم تو مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ میری محبت کا بھی علم ہوگا تمہیں، اور نازلی کا ڈھونگ بھی جھوٹا ہے، اس نام کی کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں آئی ہی نہیں۔ بند کرو اپنی بکواس، نازلی سچ ہے اور ایک حقیقت ہے۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی، اور میں اس کے پیچھے دیکھتا اس کے انداز اور الفاظ پر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے انداز میں ایسا کچھ تھا، کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ جیسے کوئی شرط لگا کر گئی تھی اور ہار جیت دیکھتے ہی وہیں پر چھوڑ گئی تھی۔ اس روز اتوار تھا، نازلی کی یادوں نے مجھے کمرے تک ہی محدود کر کے رکھ دیا تھا۔ عام طور پر میرا چھٹی والے دن تقریباً آدھا سو کر گزرتا تھا، لیکن اب نیند نہیں آتی تھی مجھے۔ رات میں پہروں دور کھڑی ہو کر میرا مذاق اڑاتی، اور میں رات کا آدھے پہر جاگ کر کبھی بستر پر کروٹ بدلتا تو کبھی کمرے میں ٹہل کر سگریٹ پیتا، اور اگر اتفاق سے نیند مجھ پر مہربان ہو جاتی تو سو جاتا، لیکن صبح معمول کے مطابق ہوتی، اور اس وقت یوں محسوس ہوتا جیسے میں کانٹوں بھرے بستر پر سویا ہوں۔ زندگی بہت خوبصورت تھی، لیکن نازلی کی سنگت میں، اس کی زلفوں کی چھاؤں میں اپنی تمام عمر گزارنا چاہتا تھا، اور اب اس کے جاتے ہی میرے دل پر ایک بوجھ پڑنے کے ساتھ ہر چیز سے میں تنگ بھی آ گیا تھا۔ زندگی کی ساری خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی تھی۔ میں تنہا اور تھکا ہوا تھا، کوئی سوچ ہی نہیں رہی تھی میرے پاس۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اور میں یوں ہی چھت پر نظر جمائے لیٹا رہا کہ تبھی امی دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ دلبر، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بیٹا؟ کیوں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اذیت دے رہے ہو؟ نہ ٹھیک سے کھاتے ہو نہ بات کرتے ہو، اب بھی دیکھو آدھا دن چڑھا ہے اور تم بستر چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے۔ ان کی بات پر میں نے دکھ سے آنکھیں بند کر لی۔ دلبر، تم ایک دل کو لیے بیٹھے ہو، محبت نے تو کئی دل اجاڑ دیے ہیں، ایک تمہاری محبت ہے اور ایک طرف دلشاد کی، وہ بھی کسی اور کا نام سننا نہیں چاہتی، اور تم اس کا۔ بس کر دیں امی،
آپ نے کیا صبح صبح دلشاد نامہ پھر سے کھول لیا؟ نہیں کرنی مجھے اس سے شادی، نہیں پسند مجھے وہ، بس کر دیں آپ لوگ۔ مجھے محسوس ہوا تھا جیسے دروازے کے باہر کوئی ہے، پھر بھی میں نے اپنے آپ پر قابو نہ رکھا اور ہر بار کی طرح اب بھی دلشاد کے لیے انکار انہیں تھما دیا۔ تو کیا تم اس چڑیل سے شادی کرو گے جو نوکری کے لیے تمہیں چھوڑ گئی؟ ہاں ہاں، اسی سے کروں گا اور وہی آپ کی بہو بنے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ امی اور دلشاد کا انداز بالکل ایک جیسا تھا۔ میں چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ دل اور دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی جسے میں اب سمجھنے سے اب بھی قاصر تھا۔ امی کچھ اور بھی کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں سن نہیں پایا کیونکہ ذہن وہیں اٹک گیا تھا۔ کچھ تو ہوا تھا نازلی کے ساتھ۔ شام میں آپا بھی آ گئی۔ امی ابو جی سے ملنے کے بعد وہ سیدھا میرے کمرے میں چلی آئی۔ میں جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر گلی کی میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا، آپا کی آواز پر چونکا۔ حد ہوگی دل پر، کم سے کم بوڑھے ماں باپ کا ہی خیال کر لو۔ کیوں اس عمر میں ان کے لیے زندگی کو مزید تنگ کرے ہو؟ آپا، زندگی ان کے لیے کیسے تنگ ہوگی؟ زندگی تو میرے لیے اذیت ناک ہے، اور مزید آپ لوگ اپنی ضد مجھ پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ دل پر، یہ ہماری ضد نہیں، ہماری خواہش ہے۔ آپا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اور پھر دیکھو، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو وہ تمہیں یہ چھوڑ کر نہ جاتی۔ تمہاری 2 دن کی محبت نے تمہیں ہی سب کی نظروں میں مشکوک کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے بھول جاؤ اسے۔ نہیں آپا، بھولا ان کو جاتا ہے جن کی یادیں کمزور ہوں، یا وہ جو وجود نہ رکھتے ہوں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، ہر وقت، ہر پل، یہاں وہاں، ہر جگہ۔ میں پاگلوں کی طرح بولتا کمرے میں مختلف جگہوں پر اشارہ کرنے لگا۔ آپا کی نظریں مجھ پر تھی جن میں میرے لیے افسوس تھا۔ تم تو ایسے نہیں تھے دل پر، تم مجنوں کی پوشاک پہنے کوئی بہروپے ہو، ورنہ محبت میں تو انسان پہلے اپنوں کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ تم اس لڑکی کے لیے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے۔ تمہاری نزدیک کسی اور کی خوشی کمی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دکھ سے بات کہتی وہ بیٹھ کے ایک سائڈ پر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کیسے سمجھائیں، اور میں اپنے گھر والوں کو اپنی محبت کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنے احساسات الفاظ کے ذریعے ان پر صاف واضح نہیں کر رہا تھا۔ میں دکھ سے انہیں دیکھنے لگا تو وہ بولی، تم نے کہا تھا کہ ہم تمہارا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں، تو بتاؤ کب جائیں؟ ہاں؟ آپا کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اپنے سابقہ انداز میں بولی تو میں انہیں دیکھنے لگا۔ نازلی سے اگر میرا کوئی رابطہ ہوتا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کہتا کہ ابھی، لیکن میں بھی مجبور تھا۔ دلبر، میں تمہیں صرف 2 دن دیتی ہوں، یا تو تم ہمیں نازلی کے گھر لے چلو، یا پھر اسے بھول کر دلشاد سے شادی کر لو۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کی بات ختم ہونے پر میں نے سر جھکا لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے نازلی کے گھر لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس نے رابطے بحال نہیں رکھے اور میری مسلسل فون اور کال اور میسیجز کا رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مجبوری تھی۔ آپا کمرے سے چلی گئی اور میں سر جھکائے وہیں کھڑا رہا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دل دماغ کسی صورت گھر والوں کی بات ماننے، محبت کی قربانی دینے پر آمادہ نہیں تھے، جبکہ دوسری طرف نازلی کے کسی مصیبت میں گھرے ہونے کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے، اور میں چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دلشاد کے حوالے سے میری جو رائے تھی اس سے میرے گھر والوں کا متفق ہونا ضروری نہیں تھا، اور نہ ہی میں زبردستی ان کے ذہنوں میں نازلی کو بٹھا سکتا تھا۔ اس لیے میں بڑے آرام سے رات کے آدھے پہر اپنے نیم تاریک کمرے میں بیٹھا نازلی اور دلشاد کا موازنہ کرنے لگا۔ گو کہ نازلی میری محبت تھی، زندگی میں کسی کو چاہ کر اسے حاصل کرنے کی پہلی خواہش میں شامل تھی، لیکن اس کے اور میرے درمیان اپنوں کی ضد کی دیوار آ کھڑی ہوئی تھی، جسے اب گرانے میں کمزور پڑ رہا تھا، اور وجہ بھی نازلی بن رہی تھی کیونکہ اس کے اور میرے درمیان فی الحال کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ میرے اکیلے کی محبت تھی، جبکہ دلشاد کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے گھر کے سارے افراد شامل تھے سوائے میرے۔ اس لحاظ سے دلشاد کا پلڑا بھاری تھا، اور میری محبت کے حساب سے نازلی کا جو مقام میرے دل میں تھا وہ کسی اور کو دینے کا روادار میں بالکل نہیں تھا۔ میرے اندر بے چینی کے ساتھ سوچیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نازلی کہاں چلی گئی مجھے اس حال میں چھوڑ کر؟ زندگی تنگ ہو چکی ہے میری، اور موت مجھے آ نہیں رہی۔ کسی کروٹ چین نہیں، ایک بار کہیں سے مل جاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سے آخر تم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں؟ میں خود سے باتیں کرتا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کرسی کے بیگ سے ٹیک لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ ہر کوئی مجھے ہی موقع دے رہا تھا، جبکہ نازلی سے ہٹ کر میں کچھ اور سوچ نہیں پا رہا تھا، لیکن اب مجھے سمجھوتے کے تحت کوئی قدم اٹھانا تھا، اور موقع کی یہ بال نازلی کے بجائے دلشاد کے کورٹ میں پھینکنی تھی۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے گھر والوں کے لیے صحیح، مجھے یہ قدم تو اٹھانا ہی تھا۔ یہ اس رات کی آخری سوچ اور فیصلہ تھا جس کے بعد میں نے اپنی بے چینی مزید بڑھا لی تھی،
دل اور دماغ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش میں جھگڑ پڑے تھے اور بستر پر کروٹیں بدلتے میری رات ختم ہو چکی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زندگی اتنی بھی تلخ نہیں تھی جتنی محبت کرنے کے بعد ہو گئی تھی۔ اذان فجر کی آواز اب قریب کی مسجد سے آ رہی تھی اور مجھے اپنے سکون کے لیے ایک امید کی کرن نظر آئی۔ کتنا خود غرض تھا میں کہ اپنے سکون کے لیے اپنی خوشی کی تلاش میں وضو کر کے اپنے اللہ کے گھر کی طرف چند لمحوں کی عبادت کے لیے موجود تھا۔ وہی لمحے جو مجھ پر گراں گزرتے تھے، مگر آج وہاں میرا سکون موجود تھا۔ میرا دل مسجد سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا اور میں اپنی ہر بات اللہ سے کرتا اپنے دل اور دماغ کو قدرے پرسکون محسوس کر کے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر آیا تھا۔ مگر یہاں بھی میری خود غرضی شامل تھی، یعنی اپنے لیے آیا تھا اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر اسے ہی بہتر کرنے کو کہا، جبکہ اس کے احکامات، اس کی ہدایت تو میں کم ہی مانتا تھا۔ یہی سوچتا ہوں میں گھر کی طرف مڑا اور مجھے خود کو تبدیل کرنا تھا، صرف اپنے اللہ کے لیے، تاکہ میری مشکلات کم ہو جائیں اور جو گناہ مجھ سے ہوئے انہیں وہ معاف کر دے۔ زندگی کی ایک نئی صبح میری منتظر تھی۔ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے میں نے امی ابو جی سے معافی بھی مانگ لی۔ یہ ضروری اس لیے بھی تھا کیونکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے میرا پہلا قدم تھا اور شروعات اپنوں سے ہی کرنی تھی، کیونکہ میں نے ان کا دل دکھایا تھا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے امی ابو نے کچھ ناراضگی کے بعد مجھے معاف کر ہی دیا تو میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ کچھ حد تک سب کچھ بھلا کر میں سکون سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اسی شام پھوپھو مٹھائی کا ڈبہ لیے خوشی سے گھر میں داخل ہو کر سب کو حیران کر گئی تو امی نے پوچھا، سبو ہی تم نے بتایا نہیں اور اتنی جلدی دلشاد کی بات طے بھی کر دی؟ بس کیا بتاتی، دلبر جب راضی نہیں تھا اس رشتے کے لیے تو میں پھر کس بات کی ضد کرتی؟ ارے تھوڑا صبر تو کر لیتی، ہم دلبر کو منا لیتے۔ میں جو ابھی آفس سے لوٹا تھا امی اور ابو کو سلام کرنے کی غرض سے ان کے کمرے میں آ رہا تھا کہ ان سب کی آواز پر کمرے کے باہر رک گیا۔ ابو جی کی آواز ابری تھی، نہیں بھائی صاحب، کس بات پر صبر کرتی؟ ہاں، بچوں کی خوشی جس بات میں ہو ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا۔ زندگی بھر کی رنجش سے یہ بہتر ہے کہ ہم بچوں کی مرضی کے ساتھ چلیں۔ پھوپھو نے یہ بتایا تو امی نے پوچھا، کیا دلشاد خوش ہے؟ ارے اب کیا بتاؤں، خوشیاں تو نصیب سے ملتی ہیں، بس نصیب اچھا ہو میری بیٹی کا، یہ دعا کرنا بھابھی، باقی تو سب تقدیر کے کھیل ہیں۔ زندگی بھر رونے سے کچھ وقت کا رونا بہتر ہے۔ پھوپھو تو شاید پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، اس لیے ہر بات بہت وضاحت اور ٹھنڈے لہجے میں کر رہی تھی۔ میرے لیے موقع اچھا تھا کہ میں ان سے معافی مانگ کر ان کا دل اپنی طرف سے صاف کر لیتا، اس لیے میں بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ ابو جی نے مجھے ایک نظر دیکھا جبکہ پھوپھو تو مجھے دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ ارے دلبر کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں پھوپھو، آپ کیسی ہیں؟ کافی دنوں بعد آئی؟ ہاں بس بیٹا خوشیوں کی تلاش میں تھی، جیسے ہی امید نظر آئی تو تمنا پوری ہوئی تو دلشاد کا رشتہ طے ہو گیا، اگلے ماہ اس کی شادی ہے۔ کیا اتنی جلدی؟ امی کے ساتھ ابو بھی چونک کر بولے جبکہ میں نے مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا پھوپھو کے منہ میں رکھ کر کہا، مبارک ہو پھوپھو۔ شکریہ بچے۔ اور بھائی صاحب جلدی کہاں ہے؟ پورے 30 دن ہیں، میں تو 15 دن کی رخصتی سوچے بیٹھی تھی، مگر شکر ہے اللہ پاک کا کہ انہوں نے اتنا وقت دے دیا۔ پھوپھو اس خوشی کے موقع پر مجھے بھی معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل بہت دکھایا۔ میں پھوپھو کے پاس زمین پر بیٹھتے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ ایک لمحے کو ان کی خوشی مان پڑی لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بولی، معافی کس بات کی دلبر، تم نے تو وقت پر ہی مجھ سے بہتر فیصلہ کروا لیا۔ رشتے بے شک اپنوں میں کرنے چاہیے تاکہ دل جڑے رہیں، لیکن اگر دل کہیں اور جڑ جائے تو پھر اپنا رشتہ بچا لو، اور میں نے اپنا رشتہ بچایا ہے جو تمہارے باپ کے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ لیکن سب وہی یہ کیسے رشتہ بچایا؟ بیٹی کا رشتہ کہیں اور طے کر آئی ہو اور وصول کرنے آئی ہو تو مبارکباد، غیر کر دیا تم نے ہمیں۔ ابو جی کے لہجے میں دکھ کے ساتھ شکوہ تھا۔ پھوپھو نے تڑپ کر کہا، نہیں بھائی صاحب غیر تو نہیں کیا، اور اگر ہم زبردستی بچوں کی شادی کر دیتے تو دونوں خوش نہ رہتے۔ میں بیٹی کی محبت میں تڑپتی رہتی اور آپ بیٹے کی، ہم بہن بھائی کی آپس کی محبت تو ان کے اندر آنسو کی نظر ہو جاتی۔ بہتر یہی تھا کہ ہم بچوں کے راستے الگ کر لیتے۔ دلشاد آپ ہی کی بچی ہے جیسے شائستہ اور رابعہ، اس لیے بھی آپ ہی نے کرنا ہے سب کچھ۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں، اب آپ اسے میرا مطلب سمجھیں یا محبت میں ایک امید باندھ کر لائی ہوں۔ ایسی غیروں جیسی باتیں کیوں کرے ہو؟ اللہ مبارک کرے اس رشتے کو۔ امی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو کر بولی تھی، آپ بھی شکایتیں چھوڑ کر بہن کو اور دلشاد کو دعائیں دیں، خوشی کا موقع ہے، پرانی باتیں چھوڑیں۔
امی نے آگے بڑھ کر پھپھو کو گلے لگا لیا تو ابو جی بھی پھپھو کے سر پر ہاتھ رکھتے انہیں دعاؤں کے ساتھ شادی کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے ماحول کو خوشگوار دیکھا تو خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اللہ کے فضل سے سب کام ٹھیک ہو رہے تھے، بس اب میرے دل کا معاملہ تھا، اسے بھی کچھ وقت بعد قرار مل ہی جانا تھا، باقی سب باتیں تو ماضی کا حصہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ گھر میں دلشاد کی شادی کے ہنگامے شروع ہوئے تو میری مصروفیات بھی بڑھ گئی۔ پھپھو کی خواہش تھی کہ دلشاد ہمارے گھر سے رخصت ہو، اور پھر ابو جی نے بھی یہی چاہا تھا کہ جس طرح ان کی بیٹیوں کی شادی ہوئی اسی طرح دلشاد کی بھی ہو، کوئی کسر باقی نہ رہے۔ اسی وجہ سے میں آفس سے مارکیٹ اور گھر سے پھر مارکیٹ کے چکر لگانے میں گھن چکر بن گیا تھا۔ ایسے میں تھک کر جب بستر پر لیٹتا تو کب نیند آتی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس وقت میں آفس سے ذرا جلدی گھر آ گیا تھا، آپ اور امی کو بازار لے کر جانا تھا۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں آئے، لیکن دوسرے ہی لمحے دلشاد کو کرسی پر بیٹھا دیکھ کر میں دروازے میں رک گیا۔ اس وقت وہ مایوں کا جوڑا پہنے ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا انتظار دلبر، میرے پوچھنے پر وہ بڑے آرام سے بولی، دیکھ لو وقت نے کیسا مذاق کیا ہمارے ساتھ، تمہاری بچپن کی منگیتر کسی اور کی مایوں کا جوڑا پہن کر بیٹھی ہے اور تمہیں اپنی محبت کا کچھ پتہ نہیں۔ تمہیں سے کیا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، ڈرتے کیوں ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بڑے سکون سے بولی، میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کروں گی دلبر جس سے تمہاری بدنامی ہو، میں تو بس یہ بتانے آئی ہوں کہ میری شادی جس سے ہو رہی ہے وہ تمہارا کولیگ ہے اور شاید نازلی کو بھی جانتا ہے۔ اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ مفت کی انفارمیشن دے رہی ہوں، کزن بھی تو ہو نا تمہاری۔ شکریہ رشتہ بتانے اور یاد رکھنے کا، آئندہ اسی رشتے سے مجھ سے ملنا۔ میرا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر کی طرف دھکیلا اور کہا، اب جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ وہ مجھے وارننگ دیتے ہوئے سر جھٹکتی چلی گئی، جبکہ میں کتنی ہی دیر اس کے انداز کو سوچتا رہا، نہ جانے وہ کیا کرنے والی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا تھا، میرا دل ہی اس کی طرف کبھی مائل نہیں ہوا، جس کی طرف مائل ہوا تھا وہ نہ جانے کہاں تھی۔ میں کچھ پل کے سکون کے لیے کمرے میں آیا اور میری وہ خواہش بھی غارت ہوگی اور اس کی جگہ بے نام سی اذیت نے لے لی۔ میں تھکا سا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ موسم بھی خراب ہو گیا تھا۔ صبح سے جو سورج آسمان کے سینے پر کسی روشن ستارے کی طرح روشن تھا، اب وہ سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اور لمحے بھر میں تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہر چہرہ اس بارش کو دیکھ کر مسکرانے لگا سوائے میرے، کیونکہ دل کے اندر نازلی کی یادوں کا موسم جو آ کر ٹھہر گیا تھا اور باہر ہر طرف اداسی ہی اداسی تھی۔ ایک بار پھر میں خود پر کنٹرول کھو گیا اور اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرنا اور سوال کے جواب میں ہوں ہاں کر کے رہ جانا ایک طرح سے میری ناراضگی کا اظہار تھا۔ دلشاد کی شادی کے فنکشن میں بھی میں مختصر سے وقت کے لیے رہا۔ دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ شور ہنگاموں میں رہنے کو، اور ایسے میں دلشاد کے ہونٹوں پر سجی دھیمی سی مسکراہٹ مجھے نہ جانے کیا کچھ جتا رہی تھی۔ پھپھو کا بار بار مجھے مخاطب کر کے زبردستی ابو جی کا نام لے کر مجھے کمرے سے بلانا مجھے اندر ہی اندر سلگا رہا تھا۔ وہ زبردستی مجھے کام میں الجھانے کی کوشش کرتے، بہانے سے مجھے دولہا دلہن کے پاس سٹیج پر لے آتی تھی۔ مجھ سے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو میں نے آپا سے کہا، آپا میں بہت تھک گیا ہوں اور اب اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، پلیز پھپھو کو سمجھائیں۔ ارے کیوں، کیا ہوا انہیں؟ یار وہ مجھے بہانے سے وہاں بلا رہی ہیں اور زبردستی دولہا شجاعت کے قریب لے کر جاتی ہیں۔ ہاں تو انہیں کوئی کام ہوگا نا، تم بلا وجہ کا وہم کرتے ہو، اپنا موڈ خراب مت کرو، ویسے بھی تمہاری جان تو چھوٹ گئی نا دلشاد سے، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ گرم اور نرم لہجے میں اپنی بات کے اختتام پر مسکرائی اور مزید میری کوئی بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ اس بلا نے جو مجھے دھمکی دی تھی اسی نے میرا موڈ خراب کر رکھا تھا۔ میں دلشاد کی رخصتی تک مجبوراً وہاں رکا اور پھر فوراً اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر امید اور لگن سچی ہو اور مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ویسے بھی میری قسمت میں دلشاد نہیں تھی، اور اب جب اس کی شادی ہوگی تو میں مزید پرسکون ہو گیا تھا، لیکن نازلی کی جانے سے جو میری زندگی میں خلا آ گیا تھا وہ ابھی تک موجود تھا، کیونکہ میں نے اسے فل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ جبکہ دوسری طرف ایک بار پھر جوش خروش سے گھر میں میری شادی کا ذکر چھڑ گیا تھا۔ اب تو پھپھو بھی سب سے آگئی تھی میری شادی کے حوالے سے۔ وہ دلشاد کے سسرال میں کوئی لڑکی میرے لیے پسند کی بیٹھی تھی، لیکن میں ابھی اس موضوع پر بات کرنے سے بالکل انکاری تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر زور زبردستی کر کے اپنی بات منوائی جاتی کہ میرے دل کی مراد بر آئی، یہ میری دعاؤں اور صبر کا نتیجہ تھا کہ ایک شام اپنا آنچل سنبھالتی نازلی میرے سامنے آ گئی۔
میں اس وقت ابو کی دعائیں لینے میڈیکل سٹور کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک اسے ٹکرایا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ اسے گرنے سے سنبھالتے ہی جیسے میرے نظر اس پر پڑی تو میں لمحوں میں ساکت ہو گیا۔ نازلی، یہ تم ہو نا؟ ناز۔ اس کا سر بہت آہستہ سے ہاں میں ہلا تھا۔ میں اسے کھینچتے ہوئے سائڈ پر لے کر آیا اور پھر پوچھا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہاں، مجھے بنا بتائے اور پھر سارے رابطے بھی توڑ ڈالے۔ کیوں کیا تم نے ایسا، بتاؤ؟ میں اپنی مٹھیاں بیچے بہت ہی مشکل سے بول رہا تھا، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے پوری طاقت سے جھنجھوڑ ڈالوں۔ پتہ نہیں دلبر، بس مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کی بے بسی پر میں دھیما پڑ گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا تڑپا ہوں تمہارے لیے، اور تم تک پہنچنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو مجھے بتا دیتی۔ نہیں، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بابا جان اور بھائی کو تو میں نے منا لیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بے اختیار اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئی تو میں نے اپنی سوالی نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی۔ دلبر، وہ ایسا ہے کہ تمہاری کزن جو بچپن سے تمہارے ساتھ منسوب تھی نا، اس سے مجھ سے آ کر کہا کہ میں تم دونوں کے راستے سے ہٹ جاؤں کیونکہ تم دونوں کی شادی طے ہے۔ کیا؟ دلشاد نے یہ کہا تم سے؟ پتہ نہیں، میں نام نہیں جانتی اس کا، لیکن وہ بہت رو رہی تھی دلبر۔ اور کیوں نہ روتی، بچپن سے وہ تمہارے خواب دیکھ رہی تھی، تمہیں اس کے خوابوں کی لاج رکھنی چاہیے۔ وہ نرم دل لڑکی مجھے دلشاد کی محبت کا احساس دلانے کے لیے جانے کیا کچھ بولے چلے جا رہی تھی، اور میں نے بھڑک کر ہاتھ اٹھا دیا۔ بس کرو ناز، وہ میری منگیتر نہیں تھی اور نہ ہی اسے مجھ سے محبت تھی۔ اگر ہوتی تو یوں کسی اور کا گھر نہ بسائے اور بیٹھی ہوتی۔ کیا مطلب؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ شادی کر چکی ہے، لیکن اب میں اسے بسنے نہیں دوں گا۔ میری محبت کو چھین کر سمجھتی کیا ہے کہ وہ خود چین سے رہ لے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور تم نے بھی اس کو یقین کر لیا، مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی، چپ چاپ نکل گئی میری زندگی سے تم۔ میں نے آخر میں جیسے ٹوٹ کر یہ بات کہی تو وہ بولی، کہاں نکل گئی؟ کھڑی تو ہوں نا تمہارے سامنے۔ نازلی کو بھی شاید مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ تم بہت ظالم ہو نازلی۔ پتہ نہیں، مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی دلبر۔ نازلی کی پلکوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے جنہیں مٹی میں ملتے دیکھ کر میرے دل پر گھونسا پڑا۔ دلشاد، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نہیں دلبر، پلیز ایسا کچھ مت سوچو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری گنہگار ہے تو تب بھی اسے معاف کر دو۔ نازلی نے فوراً مجھے رک جانے کا کہا۔ پلیز دلبر، میری خاطر، ہماری محبت کی خاطر اسے معاف کر دو۔ وہ بے اختیار میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے منت کرنے لگی۔ میں جانتی ہوں دلبر، اسے سزا دے کر تم خود چین سے نہیں رہ پاؤ گے۔ اکثر نہیں تو کبھی نہ کبھی تمہیں ضرور پچھتاوا گھیرے گا، جبکہ میں اپنی آئندہ زندگی میں تمہارے ساتھ مکمل سکون سے جینا چاہتی ہوں۔ ناز، اس کے ہاتھ پر میری گرفت مضبوط ہوگی۔ ایک نگاہ آس پاس ڈال کر میں پھر اسے دیکھنے لگا جو مجھے نئی زندگی کی خوشخبری سنا رہی تھی۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے آس اور امید سے پوچھنے لگی، دلبر تم اسے معاف کر دو گے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا اس سے۔ میں اسے یہ ضرور کہوں گا کہ جب اللہ نے دلبر اور نازلی کا جوڑ بنا دیا تھا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی تھی، ہے نا؟ یہ سچ بات ہے نا؟ میں نے اس سے پوچھا تو، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔